فرشتہ آیا، حضور کیا حکم ہے؟ اگر آپ صرف اشارہ کر دیجئے یہ جو پوری وادی ہے طائف کی، اس وادی کا نام و نشان مل جائے گا. تو طاقت، قوت، غلبہ یہ سب اللہ سبحانہ وتعالی حضور کو روز اول سے دے سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی بھی اور نبی پاک علیہ السلام بھی یہ چاہتے تھے حق کا پیغام لوگوں کے دلوں کے اندر پہنچے. ابھی ایک بچے نے تقریر کرتے ہوئے بیان کیا نا، اسلام کے بارے میں بار بار یہ شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ اس کو تلوار کے زور پر پھیلایا گیا، گویا تلوار گردن پر رکھی گئی اور کہا گیا اسلام قبول کر لو. تو میرے بھائیوں یہاں جانے بیٹھے ہوئے کس کی گردن پہ تلوار رکھی گئی تھی؟ کس کے باپ کے، کس کے دادا کے، کس کے پردادا کے؟ 1400 سال تک کی اپنی پوری جو ہے مشت نکال لو، 14، 15، 20 جتنی بھی آئے، ذرا معلوم کرو کس کی گردن پر تلوار رکھی گئی تھی. اور اچھا ہمارے باپ دادا کی گردن پر رکھی ہوئی ہوگی، ہماری گردن پر نہیں رکھی تو ہم مسلمان ہیں. طاقت کی زور پر اگر بنوایا گیا تھا تو وہ اسلام ہمارے دادا نے قبول کیا تھا، ہم کیوں مانتے ہیں؟ طاقت کی زور پر نہیں، یہی چیز روز اول سے حضور چاہتے تھے، اس لیے فرمایا فرشتے سے کہا کہ نہیں تم کو ابھی اندازہ نہیں، چونکہ یہ قوم مجھے نہیں جانتی ہے اس لیے یہ ایسا برتاؤ کر رہی ہے، جس دن یہ مجھے جاننے لگے اس دن یہ اپنا برتاؤ بدل لیں گے. بہرحال اسلام بہت کمزوری کی حالت میں تھا. ایسی حالت میں نبی پاک علیہ السلام نے دعا کی، بڑی عجیب و غریب دعا کی. وہ اکیلی دعا کافی ہے آج کے اس موضوع پر بات کرنے کے لیے. اسلام کمزور تھا، مسلمان بس کمزور تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا، معاشرہ پورا اڑتا بائیکاٹ کیے ہوئے تھا. 3 سال تک شیعہ میں ابی طالب میں اس طرح رہے کہ کھانے پینے کا سامان نہیں تھا. آج غزہ کے لوگ اس طرح رہ رہے ہیں، پورا سال گزر گیا، 2 سال گزر گئے، ان کو روٹی نہیں ملی، ان کو چاول نہیں ملا اور ان کو پینے کا صحیح پانی نہیں مل رہا. یہ 3 سال تک میرے اور آپ کے آقا اور ہم سب کے آقا کے صحابہ ان کے ساتھ 3 سال تک یہ معاملہ رہا ہے کہ ابو طالب کے ایک چھوٹے سے کھاتے کے اندر یہ سب بند رہے. ان کا کھانا پینا، رہنا سہنا سب ہر طرح سے بائیکاٹ تھا. یہ بازار میں نکل کر سامان نہیں لے سکتے تھے، یہ باہر نکل کر کاروبار نہیں کر سکتے تھے، ان کے پاس پیسے نہیں تھے کہ کما لیں، کچھ بیچ لیں، کچھ اپنے بچوں کے لیے روزی روٹی لے آئے، کچھ نہیں. بس پیڑ سے جو پتیاں مل جاتی اور کھیتوں سے کچھ سامان مل جاتا یہ لاتے اٹھا لیتے. اس طرح کی زندگی گزاری ہے پیارے آقا نے. شیعہ بھی ابو طالب ایسے موقع پر آپ کی دعا کرتا تو کیا کرتا ہے؟ ابھی مان لیجیے آپ لوگ تکلیف میں ہے، لائٹ نہیں، دعا کیا کریں گے؟ اللہ لائٹ دے دیجیے، لائٹ چلی جائے، پنکھے بن جائیں، یا اللہ بہت مصیبت میں ہے، پریشانی میں ہے، انورٹر بھی چلا گیا، اب آپ تھوڑا سا لائٹ دے دیجیے، سہولت مل جائے، پانی ختم ہو گیا، کھانا نہ بنے تو کھانے کی دعا کریں گے. اور کیا کریں گے؟ کوئی مصیبت آ جائے تو انسان مصیبت کو دور کرنے کی دعا کرتا ہے. پیارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام حالات کی دعا کیا کرنا ہے، بڑی عجیب و غریب دعا ہے. فرمایا اللہ عمرو بن ہشام یا عمر بن خطاب جن میں سے جس کو تو پسند کرتا ہو اس کو اس کے ذریعے سے اسلام کا کام کرنا. عجیب و غریب دعا ہے نا. یہی دعا کر رہا ہے کہ اللہ ہم کمزور ہیں، طاقت دے دیجیے، غلبہ دے دیجیے، ہمارے لوگوں کو مضبوط کر دیجیے، عرب کے لوگوں کو ہدایت دے دیجیے. دعا کیا کر رہے ہیں؟ دعا فرما رہے ہیں یا اللہ عمرو بن ہشام یعنی ابو جہل کو عمرو بن ہشام کہا جاتا ہے، اس کا نام تھا عمرو بن ہشام. تو میں ابو جہل، عمرو بن ہشام اور عمر بن خطاب ان دونوں میں سے جس کو آپ پسند فرمائیں ان کے ذریعے سے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرمائیے، شوکت عطا فرمائیے. ادھر یہ دعا کی ہے، ادھر اگلے دن ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آیا. اور سمجھیے گا حضور نے دعا کی اور جس دن دعا کی اس کے اگلے دن ہی ایک واقعہ پیش آیا. اور واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا؟ ان کے ساتھ جو اس دعا میں شامل تھے. حضرت خباب بن عرب ایک صحابی ہے، اچھے قاری ہیں، اور یہ صحابہ اکرام کو قرآن سکھاتے گھر گھر جا کر. ٹیوشن نہیں کرتے، آج کے زمانے میں لوگ ٹیوشن کر رہے ہیں. وہ حضور کے نمائندے تھے، گھر گھر جا کر لوگوں کو قرآن سکھاتے تھے. عمر بیٹھے ہوئے تھے،
اچانک خیال آیا، اگلے دن ہی صبح خیال آیا کہ بھائی کیا چکر ہے، محمد کون ہے، انہوں نے آ کر کے بڑا اختراع انتشار پیدا کر دیا ہے عرب کے اندر، جس کو دیکھو وہ نئے نئے مذہب کی بات کر رہا ہے، پرانے مذہب کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ ایک کام کرتے ہیں، چلو آج اس کا صفائی کریں، نہ رہے گی بانس اور نہ بجے گی بس ہوئی، چلے چلے چلے۔ ایک شاعر ہے، شاعر کا نام تو مجھے یاد نہیں ہے، شاہنامہ اسلام لکھا ہوا، اور بڑا پیارا انداز میں انہوں نے جو اس حالات کی، اس موقع کی جو وہ کی ہے، حالات کو بتلایا ہے اپنے اشعار کے ذریعے سے۔ چند اشعار میں سناتا ہوں، بچپن میں یاد کیا ہو سکتا ہے کوئی غلط ہو جائے۔ عمر بولے یہ قصہ ہی چکا دیتا ہوں میں جاتا کہ دیتا ہوں تمہیں سر ہاتھ یہ اسلام کا لالا، حضور کا سر کاٹ کر لے کر کے آتا ہوں، اور آج میں سارے محلے میں پورے عرب میں دکھا دیتا ہوں یہی وہ شخص ہے جو اسلام کے بارے میں بات کرتا ہے اور ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتا ہے۔ بس اس کے بعد کیا ہوا، تلوار نکالی، ننگی تلوار لے کر کے باہر نکلے، اور عمر تو عمر تھے، حضور نے دعا کی ہے ان کے بارے میں، ایسے عمر، ایسی جرأت والے، ہمت والے، ایسے شجاع، ایسے جوان مرد بھی عرب کے اندر کوئی بچہ جوان بوڑھا ایسا نہ تھا جو عمر کو نہ جانتا ہو، اور کسی کے اندر یہ ہمت نہیں تھی کہ عمر نے تلوار سونپ لی تو آپ ساتھ میں آ جائے۔ پورا جتھا گروپ ہٹ جاتا تھا ساتھ سے، عمر آ رہے ہیں، ہٹ جاؤ، 150 کے تو اکیلے ہی کام کر دیں گے۔ عمر باہر نکلے تو سامنے سے ایک نوجوان ان کو ملا، اس نے پوچھا عمر خیریت تو ہے، کہاں؟ کیونکہ تلوار نکال کر چلنے کا مطلب ہے کہ آدمی کسی کو قتل کرنے جا رہا ہے، کسی کے خلاف مورچہ کھولنے جا رہا ہے۔ پوچھا عمر خیریت، کیا بات، کہاں جا رہا ہے؟ کہا جا رہا ہوں کام تمام کرنا، محمد کو ختم کرنے جا رہا ہے۔ اچھا، تم محمد کو ختم کرنے جا رہے ہو، اس کا انجام سوچا ہے؟ تو محمد کے پیچھے خالی محمد اکیلے نہیں ہے، محمد کے پیچھے پورا خاندان ہے، قبیلہ ہے، قبیلہ بنو قریش، اور قریش کے بعد ہے بہت سارے قبیلے ہیں، ان کا کیا کرو گے؟ وہ سب مل کے آئیں گے ان کو مارنے کے لیے اکیلے۔ تو عمر کہنے لگے اچھا لگتا ہے تم بھی اسی دین کا قبول کرنے والا ہو گیا، ان کی بڑی طرفداری کر رہا ہے۔ عمر نے کیا کہا، تو بھی اس دین کا ماننے والا لگتا ہے، ان کی طرفداری کر رہا ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ دین اسلام کی بات تو بات نہیں کرنا، پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تم مجھے میرے بارے میں کہہ رہا ہو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارے اپنے گھر کے اندر تمہارے بہن بھائی مسلمان ہو چکے ہیں۔ عمر نے وہیں سے یوں پڑھ لیا، جا رہے تھے اس طرف، فوراً میں غصہ اس وقت کم تھا، اب زیادہ ہو گیا، میری بہن میرے اپنے گھر کے اندر یہ آفت آ چکی، مجھے خبر نہیں، چلو پہلے وہاں خبر دیتے ہیں۔ گھر پہنچے تو گھر کے اندر حضرت خباب بن الارت جو قرآن پاک کے ٹیچر تھے، وہ کچھ پڑھا رہے تھے اور ان کے بہن بہنوئی کو پڑھا رہے تھے۔ اس وقت تک پردہ کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، تو ظاہر ہے کہ لوگ سامنے بیٹھ کر پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کان لگایا کیا چل رہا ہے؟ اچھا کچھ چل رہا ہے، دروازے میں نوک کیا، بہنوئی نکل کر کے آئے، کیا بات ہے؟ معلوم ہوا عمر آئے ہوئے ہیں، اور وہ بھی تلوار نیام سے نکلی ہوئی ہے بالکل۔ خباب بن الارت جو تھے وہ پڑھا رہے تھے، وہ چھپ گئے بیچارے، یہ اپنے خیر نہیں ہے۔ عمر آ گئے، اندر داخل ہوئے، کیا چل رہا تھا، کیا ہو رہا تھا، کیا پڑھ رہے تھے؟ وہ تو نہیں، ہم بات چیت کر رہے تھے، پڑھ نہیں رہے تھے، نہ تم کچھ پڑھ رہے تھے میں نے سن لیا، اور کچھ ایسا پڑھ رہے تھے جو اس سے پہلے کسی اور نے نہیں سنا۔ کیا ہے وہ؟ تم دین محمدی قبول کر چھوڑے ہو۔ انہوں نے کچھ غلط کہا تو بہنوئی سے رہا نہیں گیا، بہنوئی کی جرأت اور کی ہمت دیکھیے، عمر کے سامنے کھڑے ہوئے، کہا عمر جس دین کو ہم نے قبول کیا ہے وہ تمہارے دین سے بہتر ہے۔ بس کیا تھا، عمر توڑ پڑے اور مارنا پیٹنا شروع کیا۔ تلوار سے نہیں مار سکتے تھے، بہنوئی تھے، تلوار کو سائز میں رکھا اور مارنا شروع کیا۔ بہن آئی تو بہن کو زور سے منہ پر تھپڑ مارا کہ ان کے منہ سے خون نکلنا شروع ہو گیا۔ بہرحال ہمت والے، طاقت والے لوگ جو ہوتے ہیں کمزوروں پر ہاتھ نہیں اٹھایا کرتے، خصوصاً عورتوں پر تو کوئی نہیں اٹھاتا۔ ایک عورت پر ہاتھ ٹوٹ گیا، غصے میں اٹھا
اب اس کے بعد غصہ ٹھنڈا ہوا کہ میں نے کیا کیا، بہن کو مار دیا، بہن کا خون بہ رہا ہے. اب عمر کہہ رہے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، تم لاؤ کیا پڑھ رہے ہو سناؤ. اب بہن کی ضرورت نہیں، اندر سے بالکل غصے میں ہے، لیکن ساتھ میں اس بات کا داعیہ بھی ہے کہ عمر اگر نرم ہو گئے، اسلام قبول کر لیا تو اسلام کو بڑی طاقت مل جائے گی. تو فرمایا بہن نے عمر اس کے پڑھنے کے کچھ آداب ہیں، ایسے نہیں پڑھا جاتا. تم نے کہا لاؤ ہم دے دیں تم کو، جاؤ پہلے پاک ہو کر کے آؤ. میں نے کہا اچھا اس کے لیے پاک ہونا پڑتا ہے، کیسے پاک بن گے؟ پاک ہونے کا طریقہ بتایا گیا ان کو، جاؤ اس طرح پاک ہو. اور وہ بعض روایت کے مطابق غسل کر کے آئے، بعض کے مطابق وضو کر کے آئے، اور آگے قرآن پاک کھولا اور جس آیت کو، جس سورت کو حضرت خباب پڑھا رہے تھے، سورۃ طٰہٰ، پڑھنا شروع کیا. طٰہٰ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ، یہاں سے پڑھنا شروع کیا اور پڑھتے پڑھتے آنکھوں سے آنسو جاری کب ہوئے معلوم. اس سورت نے دل پہ اثر کرنا شروع کیا اور اس کے بعد کہا کہ جس ذات گرامی نے یہ کلام تم کو دیا ہے وہ کہاں ملیں گے. خباب ابن الارت باہر نکل آئے، اب معاملہ نرم ہے، چلو باہر نکلتے. باہر نکل کر کہا عمر میں تم کو ایک خوشخبری سنانا چاہتا ہوں. ایک خوشخبری کیا؟ ابھی کل شام میں حضور پاک علیہ السلام نے دعا مانگی تھی، اے اللہ اسلام کو عمر ابن خطاب یا عمرو ابن ہشام ابو جہل کے ذریعے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے ذریعے سے طاقت اور قوت عطا فرمائیے. میرا دل کہہ رہا تھا کہ یہ دعا تمہارے حق میں قبول ہوگی اور میں اب دیکھ رہا ہوں کہ دعا قبول ہو چکی. چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ اسی وقت نکلے، تلوار کو اپنی دھیان میں نہیں رکھا، تلوار ویسے ہی جیسے ہاتھ میں لیے ہوئے تھے ویسے ہی لے کر باہر نکلے اور دار ارقم میں پہاڑ کے اوپر جو مکان بنا ہوا تھا وہاں پہنچے. دروازے کو نوک کیا، اندر صحابہ اکرام تھے، حضور تھے، حضرت حمزہ موجود ہیں. حضور پاک علیہ السلام کے اوپر وحی آ رہی ہے، آپ وحی کے دورانیے میں ہیں. صحابہ اکرام نے عمر فاروق کا نام سنا اور دروازے سے جھانک کر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ تلوار نیام سے نکال کر سوتے کھڑے ہوئے ہیں. صحابہ اکرام کی حالت خراب ہو گئی، یا اللہ عمر آ گئے، اب کیا ہوگا؟ حضرت حمزہ نے کہا عمر اگر آ گئے تو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر عمر آئے ہیں اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہم بھی ان سے محبت سے پیش آئیں گے، اور اگر عمر نے کوئی بدتمیزی کرنے کی کوشش کی یاد رکھنا انہی کی تلوار چھینوں گا، گردن کاٹوں گا اور ان کی تلوار سے گردن کاٹ کر تمہارے سامنے پیش کروں گا. خیر عمر اندر داخل ہو گیا، حضور پاک علیہ السلام خارج ہوئے، وہاں پر پہنچے، حضور نے دامن کھینچا، عمر کیا وقت نہیں آیا آپ ٹھیک ہے اسلام قبول کر لو؟ عمر کہتے ہیں اللہ کے نبی میں اس لیے حاضر ہوا ہوں، اسلام ہی قبول کرنا چاہتا ہوں، آپ کلمہ پڑھا دیجئے میں آپ کے ہاتھ میں بیعت کرتا ہوں، اسلام قبول کر لیں. یہ ہے عمر فاروق جن کو اللہ سے حضور نے مانگا ہے. اس لیے ایک بڑے صاحب علم شخص نے فرمایا صحابہ اکرام تو حضور کے مرید ہیں. صحابہ اکرام کون ہیں؟ حضور کے مرید ہیں، لیکن عمر حضور کی مراد ہے. عمر حضور کی مراد ہے، حضور نے مانگا ہے اللہ سے ان کو. اور کیوں مانگا ہے عمر ہی کیوں؟ اس لیے کہ عمر نہ صرف بہادر تھے، شجاعت والے تھے، ہمت والے تھے، بلکہ ایک بہت ہی عمدہ نسل کے تھے. نویں نسل میں جا کر حضور سے ان کا رشتہ ملتا ہے، ان کا نسب حضور سے ملتا ہے. پھر عمر ان 17 لوگوں میں شامل تھے جن کو اس وقت پورے عرب کے اندر لکھنا اور پڑھنا آتا تھا. پورے عرب میں کتنے تھے؟ لکھنے اور پڑھنے والے 17 تھے. ہاں، عرب کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، عرب کو بولنا آتا تھا. عرب ایسے اشعار اور ایسی نثر کہتے تھے کہ دنیا دنگ رہ جاتی تھی. 200 اشعار خالی اپنے گھوڑوں پر کہتے تھے. اللہ اکبر. اور وہ بھی بیان لکھ کر نہیں، یاد کر کے نہیں آتے تھے. گھوڑے کی تعریف کرنے پر آتے تو 100-200 اشعار کھڑے کھڑے ان کے اوپر کہتے تھے، اور کسی کے گھوڑے کی برائی کرنے پر آتے تو 100-200 اشعار برائی پر کہہ جاتے. اس کی ماں بہن آیا زیادہ خالہ پتہ کیا کیا کر جاتے. ایسے قادری قرآن شعراء تھے عرب میں، لیکن وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے.
وہ بولنا جانتا تھا. عمر ان 17 لوگوں میں شامل تھے جن کو لکھنا اور پڑھنا آتا تھا. عمر صاحب الرائے تھے, لوگ ان سے جا کر مشورہ کرتے تھے. عمر ایک بہت ہی اچھے بزنس مین تھے. عمر کی رائے کا عالم یہ تھا کہ اسلام لانے کے بعد حضرت عمر کی رائے پر نہ جانے کتنے فیصلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے جب خلافت سنبھالی ہے تو اس کے بعد کتنی اصلاحات اسلام کے اندر انہوں نے کی ہیں اور کتنی چیزوں کو متعارف کرایا ہے, آپ کے سامنے پیش کر دوں تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے. عمر وہ ہے جنہوں نے یہ پولیس کا مقررہ قائم کیا ہے. پولیس جانتے ہیں نا, آپ سب لوگ ڈرتے رہے پولیس. یہ پولیس کا محکمہ کس نے قائم کیا تھا؟ عمر نے. عمر سے پہلے کسی نے قائم نہیں کیا. عمر وہ ہیں جنہوں نے پیدا ہونے والے ہر بچے کا وظیفہ بنایا. جو بچہ پیدا ہوگا اس کا وظیفہ سب سے پہلے جاری ہوگا. آج ہم یورپ اور امریکہ کے بارے میں سنتے ہیں, خاص طور سے امریکہ کے بارے میں, کہ وہاں 18 سال تک بچے کو وظیفہ ملتا ہے. معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم. 18 سال تک بچے کو پڑھائی کا بھی, رہائش کا بھی, ہر طرح کا وظیفہ ملتا ہے. ابھی لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہماری دو بھتیجیاں وہی ہیں, اتفاق سے سگی بھتیجیاں, تایازاد بھائی کے بیٹوں سے منسوب ہیں. تو ایک طرف دونوں بھتیجے ہیں اور دوسری طرف دونوں بھتیجیاں ہیں. اب ادھر بھی رہتے ہیں, امریکہ میں رہتے ہیں. لاک ڈاؤن کے زمانے میں ہندوستان کے اندر کتنی مارا ماری تھی. جو نہیں کما پا رہا وہ کھا بھی نہیں رہا. امریکہ میں کیا تھا, ہر گھر میں حکومت کی طرف سے پیسے, کھانا اور سب کچھ بھیجا جا رہا ہے. یہ جو آج ترقی یافتہ لوگوں نے, اقوام نے یہ نظام قائم کر لیا کہ اپنے لوگوں کو وظیفے دیتے ہیں. یہ وظیفہ کس نے جاری کیا تھا؟ ہمارے فاروق رضی اللہ عنہ نے جاری کیا تھا. بوڑھوں کا وظیفہ, بیواؤں کا وظیفہ, ایسی عورتیں اور جو کمزور ہو, غریب ہو, ان کا وظیفہ, پیدا ہونے والے بچے کا وظیفہ, اماموں کا وظیفہ, خطیبوں کا وظیفہ, پڑھنے والے پڑھانے والوں کا وظیفہ. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بنایا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کا نظام قائم کیا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے راتوں میں گشت کر کے لوگوں کے احوال معلوم کیے. ایک واقعہ سناتا ہوں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ اپنے خلافت کے زمانے میں غریبوں کی مدد کرنے کے لیے رات میں خاموشی سے جاتے اور لوگوں کے گھروں میں سامان رکھ کے آ جاتے. ایک واقعہ بڑا مشہور ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ نکلنے کیا, یہ غریبوں کے پاس مال رکھتا کون ہے؟ آج دیکھتا ہوں میں کچھ لوگوں کے احوال معلوم کیے کہ ان کے پاس رات میں مال آتا ہے. وہاں جا کے چھپے بیٹھ گئے. رات میں دیکھا ایک شخص آیا خاموشی کے ساتھ, میں تیزی سے آیا, ایک سامان رکھا ہوا گیا. انہوں نے پیچھا کیا, دوڑے لیکن پکڑ نہیں پائے. بڑا افسوس ہوا, یہ عجیب آدمی تھا, اتنی تیز آیا اور رکھ کے بھاگ گیا. چلو آگے بڑھو, پھر دیکھیں گے. کئی بار کی کوشش کے بعد جب رکنا کھلا تو معلوم ہوا تو ابو بکر صدیق ہے. اللہ اکبر. کہ ابو بکر صدیق سارے کام اور خلافت کی ساری ذمہ داریوں کے باوجود کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں کے گھروں میں جا جا کر کے ان کو سامان پہنچا رہے ہیں جو مستحقین ہیں. چنانچہ عمر فاروق نے بھی اس کو اپنی گرہ سے باندھ لیا اور اپنے خلافت کے زمانے میں ہر روز رات میں خاموشی سے اندھیرے میں نکلتے اور لوگوں کے حال چال دریافت کرتے. خالی شہر کے اندر نہیں بلکہ شہر کے باہر بھی نکلتے. مکے سے 3 کلومیٹر کے مقام پر حرا ہے جہاں غار حرا موجود ہے. حرا کے مقام پر رات میں پہنچے, دیکھا کچھ آگ جل رہی ہے. آگ ان کو کھینچ کر لے گئی. یہ کون آدمی ہے جو آگ جلا رہا ہے؟ وہاں پہنچے تو جا کر دیکھا کہ ایک شخص ہے جو ہانڈی میں آگ لگائے ہوئے, ایک عورت, اور اس کے بچے رو رہے ہیں, کاپ رہے ہیں. انہوں نے پوچھا, اماں کیا بات؟ بچے رو رہے ہیں, کھانا نہیں بنایا تم نے؟ اسے کیا پتا کہ کون آدمی بات کر رہا ہے. کہنے لگے کہ کیا بتاؤں, بچے بھوک سے بلک رہے ہیں, ان کو کھانا نہیں ملا ہے. میرے پاس کوئی بھی چیز بنانے کے لیے نہیں ہے. میں نے ان کو تسلی دینے کے لیے کھانی ایسی کھانی چڑھا دی تاکہ ان کو لگے کہ ہاں کھانا بن رہا ہے اور ان کو نیند آ جائے, سو جائے. ہمارے فاروق وہاں سے پڑھتے شہر آئے,
اپنے گھر میں آ کر کے جلدی جلدی بیت المال سے انہوں نے سامان نکالا، آٹا نکالا، گھی نکالا، ستو نکالا اور بہت ساری چیزیں لے کر کے اور اپنے خادم کے ساتھ کرنا۔ خادم نے کہا امیر المومنین مجھے دے دیجیے، آپ کہاں لانے مجھے لے جا رہے ہیں، میں لے چلتا ہوں۔ فرمانے لگے قیامت کے دن بھی میرا گوشت تم دھوگے؟ ایسی بات یہ قیامت کے دن میرا گوشت تم نہیں دھو پاؤ گے، مجھے ہی دھونا پڑے گا، تو آج میں اس گوشت کو خود دھوں گا۔ اپنی پیٹھ پر لاد کر کون؟ وہ عمر فاروق جس سے دنیا تھراتی تھی، روم اور فارس تھراتا تھا، پہنچا کر آئے وہاں کھلایا سے وقت میں انشاءاللہ اپنی بات کو سمیٹنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اپنے اس سامان کو وہاں پہنچایا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس طرح سے لوگوں کی خبر گیری کیا کرتے تھے۔ ایک واقعہ اور معلوم ہے کہ روم کے بادشاہ نے، قیصر جو زمانے میں روم کا بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس کو معلوم تھا کہ عمر فاروق کیسے ہیں اور کیا ہیں، روم کی حکومت میں ان سے لڑتی تھی، کامتی تھی، تو ان کا نظام عدل و انصاف اور ان کا جو حکومت کا طریقہ تھا اس کو سیکھنے کے لیے وہاں سے ایک شخص کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ ذرا دیکھ کر کے آؤ کہ نظام حکومت کیسے چلتا ہے، کچھ اچھی چیزیں وہاں سے لے کر کے آؤ۔ یہ شخص پہنچا اور مدینے کی گلیوں میں تلاش کرتا رہا کہ مجھے کوئی شاہی محل نظر آ جائے۔ اب شاہی محل وہاں کا ملتا، وہاں تو جھوپڑیاں تھیں۔ پورا مدینہ تلاش کرنے کے بعد شاہی محل نہیں ملا، تو اس نے ایک کو روکا، ارے بھائی ادھر بتاؤ تو تمہارے بادشاہ کہاں رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ، ہمارے کوئی بادشاہ نہیں، ہمارے تو امیر ہوتے ہیں۔ اچھا بھائی وہ امیر جو ہوتے ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہ ابھی شہر سے باہر گئے ہوئے، مدینے کے باہر گئے ہوئے، فلاں جگہ پر گئے ہیں۔ وہ شخص اس کے بتلائے ہوئے راستے پر ہو لیا، باہر نکلا تو دیکھا کہ بالکل تپتی ہوئی دھوپ میں ایک شخص اپنے دورے پہ، ان کے ہاتھ میں ہمیشہ گھوڑا ہوتا تھا، اس گھوڑے سے ہی وہ سب کی بالکل سب کو رائٹ رکھتے ہیں۔ سارے جتنے بھی اس قسم کے شیطان تھے نا، وہ ان کے دورے کو دیکھ کر کے دور سے رائٹ لگ رہے۔ یہاں رک کر کے ایک واقعہ اور بتاتا ہوں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر حضرت عمر سے فرمایا تھا کہ عمر جب تم کسی گلی سے نکل جاتے ہو نا تو اس گلی سے شیطان بھی اپنا راستہ کاٹ کے بھاگ جاتا ہے۔ عمر کا عالم یہ تھا کہ حضور نے ارشاد فرمایا ہے کہ عمر تم جس گلی سے نکل جاتے ہو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو عمر کا رول مقدمہ ایسا تھا کہ شیطان بھی کانپتا تھا، تو جس درے کو وہ اپنے ہاتھ میں رکھے تھے اس کو موڑ کر سر کے نیچے رکھے ہوئے تھے، پورا چہرہ پسینے پسینے تھا، بدن میں پسینہ تھا۔ یہ شخص کے پاس پہنچا اور دیکھا اور پوچھا کہ عمر آپ ہیں؟ ہاں میں ہی عمر۔ اللہ اکبر، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، ساری دنیا اس سے کانپتی ہے۔ 4000 مساجد اور 900 جامع مساجد جنہوں نے بنائی ہے اپنی زندگی میں، 3600 علاقے شہر فتح کیے۔ کتنے؟ 3600 شہر فتح کیے ہیں، ایک تو نہیں، آدھی دنیا پر حکومت کی ہے، آدھی دنیا پر۔ وہ عمر فاروق کہاں لیتے ہوئے رہتے ہوئے یہ پہنچا اور اس نے کہا، تاریخی الفاظ کہے کہ عمر تم نے عدل و انصاف قائم کیا، اس لیے آج تم اکیلے بغیر کسی خوف کے کہیں بھی لیٹ سکتے ہو اور تم کو کہیں بھی نیند آ سکتی ہے۔ ہمارے اپنے لوگوں نے عدل و انصاف کو بالائے طاق رکھ دیا، اس لیے وہ ڈرتے ہیں باہر نکلنے سے اور لاؤ لشکر کے ساتھ باہر نکلتے ہیں۔ اور عمر اگر میں کسی کا نمائندہ نہ ہوتا میں ابھی اسلام قبول کرتا، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں یہاں سے واپس جاؤں گا میں اسلام قبول کروں گا۔ اسلام کی خوبی ہے، اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا۔ عمر فاروق جتنے بھی مضبوط رہے ہوں گے لیکن نظام عدل و انصاف کیا تھا معلوم ہے؟ نظام عدل و انصاف یہ تھا کہ ایک بوڑھا شخص کھڑے ہو کر کہتا ہے، عمر فاروق تم نے ہم کو تو سب کو ایک چادر دی تھی کہ تمہارے بدن پر 2 چادر کہاں سے آئی؟ آج پوچھو کسی بڑے سے، مودی سے کسی کی طاقت ہے؟ نکاح کہاں سے لائے؟ روزانہ سوٹ جو پہنتے ہو کہاں سے آتا ہے؟
ان میں 5 لوگ بدلتے ہو ہے کسی کے اندر ہمت پیشاب کر دے گا مودی کے سامنے جا کر پوچھتے ہوئے. لیکن عمر فاروق سے کون پوچھ رہا ہے؟ ایک بڈھا بدلی پوچھ رہا ہے اے عمر فاروق یہ باتیں بات نہیں کرنا، پہلے یہ بتاؤ ہم کو تو ایک چادر ملی تمہارے پاس دو کہاں سے؟ عمر فاروق کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے، اللہ نے میری رعایا میں ایسے لوگوں کو رکھا ہے جو عمر فاروق کو بھی ٹھیک کر سکتے ہیں. ہاں عمر بہک نہیں سکتا، عمر بہکے گا کہ پکڑنے والے موجود ہیں. لوگ الزام لگاتے ہیں عمر نے جو چاہا کر دیا، عمر نے 20 رکعت تراویح جاری کر دی، عمر نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا. ارے نادانو، عمر نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، جو کچھ بھی نازل کیا اللہ نے نازل کیا. اللہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زبان حق سے حق کو جو ہے وہ نازل فرمایا، حق کو جاری فرمایا. اور اس کی شہادت کسی اور نے نہیں دی ہے، حضور نے فرمایا ہے. حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے، محدث ہوا کرتے تھے، اور یہ محدث نبیوں کے علاوہ ہوا کرتے تھے. یعنی نبی جو ہیں وہ تو نبی ہے ہی، نبی کے ساتھیوں میں بعض لوگ محدث ہوتے ہیں. پہلے سے مزید محدث کیا ہے؟ محدث کہتے ہیں ایسے لوگوں کو جن کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالی حق کو جاری فرماتا ہے بغیر ان کی مرضی کے، بغیر ان کے کسی جو ہے وہ ان کے عمل دخل کے، ان کی زبان سے ان کے ہاتھ سے جو جاری ہوتا ہے وہ حق ہوتا ہے، ان کو محدث کہتے ہیں. حضور نے فرمایا پچھلی امتوں میں محدثون ہوا کرتے تھے اور میری امت کے محدث عمر فاروق ہیں. حضور نے فرمایا یعنی اگر عمر کوئی فیصلہ کریں گے اس فیصلے میں تائید عزتی اللہ رب العزت کی تائید شامل ہوگی. اگر عمر کوئی بات فرمائیں گے تو وہ عمر کی بات نہیں ہوگی بلکہ زبان نبوت سے نکلنے والے الفاظ ہوں گے. جبھی تو فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر نبی ہوتے تو عمر ہی ہوتے، لیکن چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے اس لیے آپ کوئی نبی نہیں آ سکتا. انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میرے بعد نبی نہیں آئے گا، میں خاتم النبیین ہوں. لیکن نبوت کی جو صفات ہیں اگر وہ صفات دیکھی جائے تو عمر کے اندر پوری صادق آتی ہے. عمر وہ ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں آپ کو کہ عمر کون تھے، کیسے تھے اور کیا تھے؟ اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ آج ابھی جو چاند ہوا ہے محرم الحرام کا، آج یوم محرم الحرام شروع ہو چکی ہے اور یوم محرم الحرام کو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت منایا جاتا ہے. لیکن عمر فاروق کی شہادت یقین کو نہیں ہوئی. یاد رکھیے عمر فاروق کی شہادت کا وہی تھوڑا سا واقعہ سن لیجیے، اس کے بعد بات مکمل کر دوں گا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا کہ وہ رات میں دیر تک لوگوں کی خبر گیری کرتے، جا جا کر معلوم کرتے کہاں کیا چل رہا ہے. ایک اور واقعہ یاد ہے بڑا مزہ آ رہا ہے، آپ کو سن کے مزہ آئے گا. چھوٹا سا عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک موقع پر ایک جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو پریشان ہے، بہت پریشان ہے اور اندر سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بیوی حاملہ ہے، پیٹ میں بچہ ہے اور حمل بالکل ہونے والا ہے، بچے کی پیدائش کا وقت ہے اور میں پریشان ہوں، میں کیا کروں؟ عمر فاروق بھاگ کر گئے، بیوی سے کہا اسماء رضی اللہ عنہا سے کہ دیکھو کچھ نیکیاں کمانے کا موقع ہے، کمانا چاہتی تھی. ہاں عمر فاروق کے روب اور دبدبے کے باوجود بھی یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ اپنے بیوی کے ساتھ میں معاملہ کیسے کرتے ہے نا. وہ زبردستی نہیں کرتے. ہم بولتے ہیں فون کرو چلنا ہے، کہاں چل رہا ہے؟ یہ بات نہیں، تھوڑا چلو. اب بیوی بیچاری جو ہے وہ ہمارے حکم کے تابع چلی آ رہی ہے. نہیں، عمر فاروق نے بیوی سے کیا کہا؟ نیکی کمانے کا موقع ہے، سب کی شادی ہوگی نا انشاءاللہ، وہ انشاءاللہ ہوگی. ارے بھائی زور سے کہو، شادی نہیں کرنا ہے کیا؟ سب لوگ شادی کریں گے، سب چاہتے ہیں، سب کے لیے ایک بیوی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مستقب کرواتے ہیں. انشاءاللہ آمین. تو عمر فاروق نے بیوی کو حکم نہیں دیا، کیا فرمایا؟ نیکی کمانے کا موقع ہے. بھاگ کر پہنچے. ایک اور واقعہ یاد آ رہا ہے، اس کو یہاں چھوڑ کے دوسرا بیان کرتا ہے. کچھ لوگ پہنچے صحابہ اکرام میں سے حضور حضرت عمر فاروق کے گھر میں. عمر فاروق کچھ کام کر رہے تھے، اندر سے بیوی ناراض ہوئے تھے. دن بھر پڑھتے رہتے ہو، مطالعہ کرتے رہتے ہو، کام کاج کرتے رہتے ہو، گھر کا کوئی کام کرتے نہیں. گھر کے اندر جو ہے سودا صرف لانے والا کوئی نہیں ہے. آٹا ختم ہو گیا، دال ختم ہو گئی، یہ ہو گیا، سبزی لے جانے والا کوئی ہے، جا کر کے بازار سے لے کر کے آؤ. عمر فاروق نے کہا آ گیا.
जाओ भाई, अरे सबर कर लो। अब ये जो उनके साथी थे बैठ कर बहुत घूर रहे थे। उमर फारूक, दमदमे का आलम ये है कि शैतान भाग जाता है, रूम और ईरान और फारस के लोग जो है पेशाब कर देते हैं, और बीवी क्या है भाग रही है। फरमाने लगे अमीरुल मोमिनीन ये क्या बात है, बीवी आपको डांट रही है? हाँ, बीवी मेरे सर का ताज है। बीवी क्या है? मेरे गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों की तरबियत करने वाली, मेरी जो है वो हिफाजत, मेरे इज्जत की हिफाजत करने वाली है, मुझे खाना खिलाती है, मैं सो जाऊं तो मेरा पैर दबाती है, जरूरत की तकमील करती है। इतना हक तो बनता है कि वो डांट दिए। मर्द अपनी मर्दानगी ये समझता है कि बीवी ने मुझसे बोल दिया, मैं घर में घुस जाऊं तो बीवी और बच्चे मेरे जो है ऐसे लगे कि शेर आ गया, और बाहर सारे लोग मुझे देख करके डरे। हालांकि उसका उल्टा होता है। हर जगह पर क्या होता है, बाहर निकलते ही लोग जो कहते हैं ये आ गया बीवी का बुलाना। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ऐसे तो उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु जो है वो पहुंचे सामान लेकर के, उनके पास अहलिया को लेकर पहुंचे। अब अहलिया अंदर गई, उस शख्स को नहीं मालूम है कि आने वाला कौन है। अहलिया अंदर गई सामान लेकर के, और वो सब कुछ तय किया, तैयार किया। कुछ देर में बच्चे की पैदाइश हुई तो अमीरुल मोमिनीन कह करके अंदर से पुकारा उन्होंने, अरे अमीरुल मोमिनीन अपने साथी को खुशखबरी सुनाइए कि बच्चा हुआ है। अल्लाहु अकबर, लफ्ज़ अमीरुल मोमिनीन निकला और दोनों की जो है भिड़े हो गए। उधर उनकी बीवी और इधर इनके बाहर जो शौहर थे, हालत खराब हो गई। अमीरुल मोमिनीन है जिनसे हम काम ले रहे थे, और वो जो गुंडा बाहर बैठा हुआ था तो बार बार डांट दे रहा था, तुम काम ठीक से नहीं कर रहे हो, तुम ये करो, तुम वो करो। अब जब मालूम हुआ कि मैं किसको डांट रहा था, अमीरुल मोमिनीन को डांट रहा था, अब तो हवा टाइट हो गई। अमीरुल मोमिनीन ने कहा नहीं, डरो परेशान मत हो, और ये सामान पकड़ो, कल मेरे पास आना, तुम्हारे बच्चे का वजीफा कल से ही मैं जारी कर देगा। ये है अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु, जिन्होंने इस्लाम को न सिर्फ ताकत और कुव्वत बख्शी, बल्कि इस्लाम के अंदर ऐसी ऐसी चीजें ईजाद की कि आज दुनिया वाले उसको लेकर के करने पर मजबूर हैं। तो हज़रत उमर फारूक का मामूल ये था कि रातों में गश्त करते थे, और उसके बाद आखिरी पहर में वो नमाजें पढ़ते, अल्लाह को याद करते, और फिर आकर जामे मस्जिद में खुद नमाज पढ़ाते। उस दिन भी वो आए नमाज पढ़ाने के लिए, जल्दी आ गया, नमाज पढ़ा रहे थे। पढ़ाते हुए उसी रात में उन्होंने ख्वाब देखा था कि मुझे एक सुर्ख मुर्ग जाते, एक मुर्गी होती है, मुर्गी का शौहर मुर्ग होता है ना, तो एक सुर्ख लाल मुर्ग ने मुझको मेरे पेट पर 3 मरतबा चोंच मारी। ख्वाब की ताबीर समझ गए, लोगों से कहा मेरा वक्त करीब आ गया है, अब मैं जाने वाला हूं। और अगले ही दिन सुबह क्या हुआ कि वो नमाज पढ़ा रहे थे, अभी उन्होंने अल्लाहु अकबर कहकर तकबीर तहरीमा बांधकर सना पढ़ी थी कि उधर से एक मजूसी काफिर जिसका नाम अबू लुलू फिरोज था, वो आया, उसने आकर के उनको 3 मरतबा पेट में जहर में बुझा हुआ, जहर लगा हुआ खंजर मारा 3 बार। और ये वाकया है 27 ज़िलहिज्जा, 27 ज़िलहिज्जा यानी तकरीबन 3 दिन पहले मुहर्रम से 3 मरतबा मारा। इस्लाम की खूबसूरती देखिए, ऐसा नहीं हुआ कि नमाज तोड़ दी गई हो और अब लूलू गिरफ्तार कर लिया कि नमाज के बाद में पढ़ लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। उमर गिर गए, साइड में तड़पते रहे, एक शख्स पीछे से आगे आया सहाबा में से, और उसने नमाज जल्दी जल्दी मुकम्मल कराई। अब ये जो शख्स था अबू लूलू, इसको मालूम था कि भाई मैंने किसको मारा है और मेरा क्या हश्र होने वाला है। अब ये भागना चाहता है, सहाबा इकराम सब बांधे खड़े हैं, निकल नहीं पा रहा, जहां से निकलना है वो टाइट कर लिया, बांधने में देंगे, नीचे से गुजरा टाइट कर लिया। अब वो भागने के लिए उसने उस मौके पर 17 लोगों पर वार किए। कितने? हाँ, अली मालूम है उस रात में हजरत उमर को ही मारा था, नहीं, 17 लोगों पर उसने उस खंजर से वार किया है, और जिसमें से 7 लोग शहीद हुए हैं उमर फारूक के अलावा। कितने मरे हैं? 7 शहीद हुए हैं उस मौके पर। लेकिन कुर्बान जाइए, साहबा इकराम पर नमाज किसी ने छोड़ी नहीं, और अबू को भागने नहीं दिया, बेटा भाग के जाओगे। नमाज मुकम्मल हुई और उसके बाद पकड़ा गया, गिरफ्तार हुआ, और उसके बाद 3 दिन के बाद
حضرت عمر فاروق 29 ذی الحجہ کو حضرت عمر فاروق کی وفات ہوئی ہے، آپ دنیا سے تشریف لے گئے ہیں، اور یکم کو ان کی کیا ہوئی؟ تدفین ہوئی۔ یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق کی تدفین ہوئی ہے، اس لیے یکم محرم الحرام کو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی یاد میں ہم اس دن میں ان کے تذکرہ خیر کرتے ہیں، ان کو یاد کرتے ہیں۔ آج کا جو جلسہ آپ کے درمیان منعقد ہوا وہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یاد کرنے کے لیے، ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے، خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے، اور ان کے بڑے بڑے کارناموں کو آپ کے سامنے بطور تذکرہ پیش کرنے کے لیے تھا، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ ہمارے اجداد، ہمارے بڑے، ہمارے خلفاء، اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ کیسے تھے اور ہمارے دین کیسے تھے۔ موقع تو نہیں تھا، تفصیلی بات چیت ہو گئی، میں نے آپ سے کہا تھا میں 20-25 منٹ بعد کروں گا، شاید 10 گھنٹے بعد کر چکا ہوں، بہرحال مجھے معاف کر دیجیے گا، لیکن مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کو اس سے نفع ہوا ہوگا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے بھی اور آپ تمام کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا کر لیں اور دعا کے بعد وضو کر